کہ اگر ہم متحدہ طور پر یہ مظلوم قوم اتحاد کی اہمیت کو سمجھ کر متحد ہو کر اپنے ووٹ کو استعمال کرے گی تو میرے قائد کہتے تھے کہ ہم جس کو چاہے تخت پر بٹھائیں گے اور جس کو چاہے ہم تختے پہ لٹا دیں گے۔ وہ کام 11 تاریخ کو آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تم برسر اقتدار جماعت کوئی بھی رہو، کانگریس رہو، BRS رہو، یہ ایسے دلال ہیں، یہ ایسے دیوار پر بیٹھنے والے کبوتر ہیں کہ ان کا زندگی کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت کبھی نہ ابھرے۔ مجلس کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کو یہ بول کر ٹکٹ دیا جاتا ہے اگر ظلم دلت پر ہو یا کسی انسان پر ہو تم مذہب مت دیکھو، ظلم کو ظلم بولو، ظالم کو ظالم بولو اور کمزور کے ساتھ ٹھہر جاؤ۔ کہ 1987 میں مجلس کے 9 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے تھے، اس میں سے 5 ہمارے غیر مسلم بھائی تھے۔ اگر آپ کے 9 مجلس کے اراکین امیدوار کو آپ نے اراکین بلدیہ بنا دیا تو کوئی نلگنڈے میں بغیر آپ سے پوچھے میئر نہیں بنا سکتا یہاں پر انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیے ہمارے ملک کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، اور میں کھل کے کہہ رہا ہوں جب تک آپ یعنی مسلم اقلیت، دلت اور بیکورڈ کلاس کے لوگ اپنی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، آپ کی تکلیفیں حل نہیں ہوں گی بلکہ آپ کے مسائل اور آپ پر ظلم بڑھتا جائے گا۔ اگر آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال صرف گلی کی روڈ کے لیے اگر کر رہے ہیں تو وہ ناکافی ہے۔ اگر ووٹ کا استعمال اس لیے بھی ہونا ضروری ہے کہ میں اگر ووٹ دوں گا وارڈ نمبر 45 سے یا وارڈ نمبر 22 سے محمد علی کو تو یہ نہ صرف میرے وارڈ کی تکالیف کو دور کرے گا بلکہ میں اپنے ووٹ سے اس کو اپنا لیڈر بنانا چاہتا ہوں، اس کو اپنا قائد بنانا چاہتا ہوں، یہ میری آواز بنے گا۔ یہ اگر کوئی غلط ہوگا، کوئی ناانصافی ہوگی تو سب سے آگے یہ اپنے آپ کو پیش کرے گا۔ یہ بھارت کی جمہوریت کی تلخ حقیقت ہے، یاد رکھیے۔ اسمبلی کے الیکشن میں مجلس نہیں لڑی کیونکہ میں جانتا ہوں میری آج کی اس تقریر کے بعد ہمارے بہت سے مخالفین سوال کریں گے ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، مگر آج بلدیہ کے الیکشن میں ہم حصہ لے رہے ہیں، اور ہمارا آپ سے یہ گزارش ہے ہماری کہ اس الیکشن میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ زمینی سطح سے آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر بولے گا کہ ہاں کانگریس پارٹی، BRS پارٹی یا کوئی اور پارٹی سے بھی کوئی الپ سنکھیک سماج یا مسلم